فخر کریں کہ آپ جعفری ہیں۔ اپنی خطابت سے مستعار لیتے ہوئے اس جملے کو دہرا دوں کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ کے ہیں، مذہب جعفری ہے۔ یہ ہے تعریف۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ تو فقط ایک حصہ تھا معارف کا جو بیان ہوا، اس کی ایک جھلک ہے۔ باقی ہے کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے والے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ زیارت عاشورہ کا بھی تعلیم فرمائیں اور کہیں کہ میرے جد کو ایسے سلام کرو۔ کبھی امام زیارت وارثہ تعلیم فرمائیں، کبھی ابو ہارون سے کہیں کہ اگر ایک آنسو بہاؤ تو اگر میرے جد کے لیے تم نے آنسو بہایا، ایک شعر پڑھا اور 10 لوگ رو گئے تو ان سب پر جنت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اگر 10 نہ رو پائیں، 5 رو پائیں تو ان سب پر جنت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ پڑھنے والا روئے اور سننے والا روئے تو ان پر جنت ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اگر کوئی اتنا رو جائے کہ مغز کے پر کے برابر اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں، کانا اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اسے جنت نہ دے دے۔ یا اللہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے گھر کو بھی جلایا گیا۔ منصور زوانفی نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ امام کا گھر جلا دیا جائے۔ اب اللہ نہ کرے آپ کو یہاں اطلاع ملے کسی مومن کے بارے میں کہ اس کا گھر جل گیا، تو آپ اس سے ہمدردی کریں گے نا، تھوڑا کرٹسی دکھائیں گے کہ آپ کے بارے میں یہ خبر سنی۔ تو کچھ چاہنے والے پہنچے امام کے پاس کہ مولا ہمیں پتہ چلا کہ اس ظالم نے آپ کا گھر جلا دیا ہے۔ امام کو افسردہ پایا انہوں نے، تو امام کو تسلی دینا چاہیے کہ مولا گھر جل گیا پھر واپس آباد کر لیں گے۔ امام نے کہا نہیں، میں ان جلے ہوئے خیموں کو یاد کر رہا ہوں شاہ، جب دختران علی ابن ابی طالب بکھر گئی تھی شام غریبہ۔ یا اللہ، ایسے کہ جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائے اور بکھر جاتے ہیں، ویسے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بیابان میں بکھر گئی تھیں۔ امام علیہ السلام، ایک روایت میں نے اپنے استاد سے سنی تھی، کتاب میں نہیں دیکھ پایا، لیکن قم کے ایک استاد سے سنی تھی کہ جب کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرے تو اس کے بعد اس کے لیے سب سے خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ اگر اس کا بیٹا قد و قامت میں جوان ہو جائے اور باپ کے برابر قد ہو جائے تو باپ جب اس کے قد و قامت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بڑی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا سب سے بڑا غم کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے امام نے جواب نہیں دیا بلکہ کربلا کا رخ کر کے کہا ہائے مظلوم حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے جد حسین آپ پر سلام ہو۔ پھر اس سے کہا کہ سب سے سخت موقع یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ اور جوان کا لاشا ہو۔ جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی ہے تو امام موسی کاظم وہ 20 برس کے تھے۔ 128 ہجری میں امام موسی کاظم کی ولادت ہے، 148 میں امام جعفر صادق السلام کی شہادت ہے۔ 20 برس کا سن تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جوان بیٹا 20 برس کا ہو اور بوڑھے باپ کا لاشا ہو، وہ اٹھانا زیادہ سخت ہے، یا 18 برس کے جوان کا لاشا ہو اور بوڑھا باپ ہو۔ ہائے ہائے، ذرا سوچو کہ جب آپ جاتے ہیں کربلا، ہم جاتے ہیں کربلا، کتنی رقت کے ساتھ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کتنی رقت کے ساتھ نکلتا ہے زبان سے۔ جب حسین کے گنبد کو دیکھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ سوچو جب حسین کے سب سے بڑے عزادار مولا جعفر صادق علیہ السلام جاتے ہوں گے تو قبر حسین کو دیکھ کر کیسے تڑپ کے کہتے ہوں گے السلام علیکہ یا وارث۔ اس کے بعد کہا فقط حسین کی زیارت نہ پڑھو، آؤ میرے چچا عباس کی قبر پر۔ مولا عباس کی جو زیارت ہے وہ تعلیم کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کہا آؤ میرے چچا ابوالفضل اور سلام کرو السلام علیکم ابن اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا احوتہم علی الاسلام۔ ایسے سلام کرو میرے چچا ابوالفضل عباس کو، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ کہہ کر سلام کرو میرے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو۔ مدینہ والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے اتنے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ایک مرثیہ پڑھنے والا جو امام کے پاس تھا، امام نے کہا کہ تو میرے جد کا مرثیہ پڑھ، لیکن پھر ایک پردہ آویزہ کر دیا۔ اس پردے کے پیچھے سے شہزادیاں سید زادیاں تشریف فرما تھیں اور امام کے سامنے اس نے پڑھنا شروع کیا تو اتنا روئے امام علیہ السلام کہ اس نے روک دیا
اور امام کو دیکھنے لگا کہ میں جاری رکھوں یا نہ رکھوں. اس نے کہا مولا آپ اتنا شدت سے رو رہے ہیں, میں پڑھوں آگے یا نہ پڑھوں؟ امام نے کہا میں اسی خاطر تو کہہ رہا ہوں کہ تو پڑھتا جا, تاکہ میں شدت سے اپنے جد حسین پر روتا جاؤں. اور پھر پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ مولا حجاب کے پیچھے سے بیویوں کا رونا اور ہے, اور 70 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن کا بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا ہو. عام ہی کی روایت ہے کہ تم میری دادی کا جلال قیامت میں دیکھو گے کہ کس شان سے میری دادی آئیں گی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے شفاعت کا اہتمام فرمائیں گی. عزیزوں 5 مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 5 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا, لیکن جو 5ویں مرتبہ زہر تھا منصور دوانقی لعین نے وہ زہر دیا ہے, اور وہ زہر انگور میں تھا. معمولاً ائمہ علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا ہے, 5ویں امام کو گھوڑے کی زین پر زہر دیا گیا. ہر ایک کی ایک کیفیت ہے. تو انگور میں جب زہر دیا گیا تو 3 دن تک امام زہر کے اثر سے تڑپتے رہے. پہلے دن سے دوسرے دن کی کیفیت بدل گئی, تیسرے دن کی کیفیت مزید بدل گئی. پہلے دن امام علیہ السلام چل پاتے تھے, دوسرے دن چل نہیں پاتے تھے کہیں, تیسرے دن وہیں اپنے بستر پر آخری سانسوں کو لیتے ہوئے امام علیہ السلام نے اپنی زوجہ حمیدہ بربریہ کو بلایا اور کہا میرے سارے اہل خانوں کو جمع کر دو. جب سب جمع ہو گئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ, ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی کہ جو نماز کو حقیر اور خفیف سمجھنے والا ہے. یہ امام علیہ السلام کے آخری الفاظ تھے. میں شہادت کی منزل پر آنے سے پہلے ایک جملہ اور کہتا ہوں, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب امام کو گھر پہ آگ لگائی گئی اور منصور دوانقی کے سپاہی آئے تو امام کو پیدل چلایا انہوں نے. امامہ نہیں پہننے دیا, پیروں پہ نالین نہیں پہننے دیے, وہ گھوڑے پہ تھے, کہتے ہیں ہمارے ساتھ دوڑتے جاؤ. اور وہ کیفیت ایسی تھی کہ امام علیہ السلام نے کہا پروردگار کیا میں ناقہ صالح کے برابر بھی حرمت نہیں رکھتا ہوں کہ یہ مجھے اس طرح سے چلا رہے ہیں. بس عزیزوں جب یہ ناقہ صالح کا لفظ آ جائے کسی امام کی زبان پر تو سمجھ لو بہت بڑی قیامت ہے. اس لیے کہ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا, فرمایا پروردگار کیا میرا بچہ ناقہ صالح سے بھی کم. بس عزیزوں آخری منزل آ گئی, یا گریہ کرتے بہت سارے سادات تشریف فرمائے. امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا. امام کے 7 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. جو قریب موجود تھی نا, ساری 10 کی 10 اولادیں. اگر میں چشمے تصور میں سوچوں تو جب امام کو زہر دیا گیا ہوگا تو یقیناً پیاس بھی محسوس ہوگی تو پانی بھی پلایا ہوگا, دوا کا بھی اہتمام کیا ہوگا, امام کو شاید شربت بھی پیش کیا ہوگا. لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین, حسین جب مارے گئے تو ایک بیمار تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں. امام موسیٰ کاظم نے غسل و کفن کے بعد جنازہ کو پڑھایا, اور یہ جنازہ اہل بیت میں سب سے زیادہ شان سے اٹھا ہے. امام کے شاگرد بھی بہت تھے, تو مدینہ میں سب سے شان سے جنازہ جو اٹھا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ ہے. اگرچہ کہ آج تو قبر مسمار ہے مولا کی, آج مولا کی قبر پر کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے. آج وہاں آپ زیارت پڑھنا چاہیں تو آپ سے کتاب چھین لیتے ہیں, آپ وہاں پر مولا کا نام لینا چاہیں تو توہین کرتے ہیں. آج آپ اگر کوئی عام میت بھی ہو جائے, جنت البقیع میں چلے جائیں اس میت کے ساتھ, تو اس کی قبر تک جا سکتے ہیں, لیکن آپ قبر امام جعفر صادق تک نہیں جا سکتے, قبر امام حسن علیہ السلام تک نہیں جا سکتے. امام زین العابدین, امام محمد باقر علیہ السلام یہ مظلوم ائمہ ہیں, اللہ جانے ان کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بار بار آ کر گریہ فرماتی ہوں گی. تو امام جعفر صادق کا جو جنازہ ہے نا وہ اہتمام سے اٹھا ہے. ذرا غور کر لیجیے گا, یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کے جنازے پر 11 لوگ تھے, جانتے ہو. فاطمہ زہرا کے جنازے پر 4 لوگ تھے. علی ابن ابی طالب کے جنازے پر گھر والوں کے علاوہ 2 لوگ تھے. حسن کے جنازے پر سینکڑوں تیر لگ چکے تھے. حسین کی تفصیل لکھی ہے, اگر میں تفصیل پڑھ دوں کہ حسین کے جنازے پر لعینوں نے کیسے پامال کیا, حتیٰ عبید اللہ ابن زیاد لعین کا خط موجود ہے. اس کے کہنے پر وہ خط پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ پہلے حسین کے چہرے کو پامال کرنا, پھر حسین کی پسلیوں کو توڑ دینا, پھر حسین کو پلٹا دینا, حسین کے پشت پر گھوڑے دوڑانا, پھر حسین کے سینے کو پامال کر کے حسین کے لاشے کو, میں کہوں گا ماں در و دیوار کے درمیان مدینہ میں پیس دی گئی. حسین